الیکشن کے بعد سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ تھی، ہنگامی اجلاس بلایا تھا. ہمارے سندھ اور بلوچستان کے ہمارے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران اسکائپ پہ ہیں، اور خیبر پختونخوا پنجاب کے یہاں پر موجود ہیں. الیکشن کے بعد یہ پہلا اجلاس ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشنز 2018 کے الیکشن سے بدترین الیکشنز تھے. ہم جو ہماری توقع تھی کہ الیکشنز کے بعد ملک میں سیاسی استحکام آئے گا، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو معیشت آگے بڑھ سکے گی، لیکن وہ غلط ثابت ہوا، بلکہ ابھی زیادہ مزید ڈیسٹیبلائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. جو کچھ ہم نے اسمبلی کے اندر دیکھا یا الیکشن پہ جس طریقے سے ہر پارٹی کا رد عمل آیا، یہ عجیب اتفاق ہے کہ اس دفعہ پچھلے الیکشن میں تو ایک پارٹی کہہ رہی تھی کہ الیکشن صحیح ہوئے اور باقی پارٹیوں نے اس کی مخالفت کی. اس دفعہ ہر ایک پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، ریگنگ ہوئی ہے، اور کچھ اداروں کی مداخلت اتنی تھی کہ اس کا نتیجہ یہ سامنے ہمارے آیا ہے. تو اس لحاظ سے یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ کچھ پارٹیاں ایک صوبے میں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ٹھیک ہوئی ہے، دوسرے صوبے میں دھاندلی ہوئی ہے. یہ سلسلہ اتنا زیادہ وہ ہو گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا اعتماد الیکشن سے بھی اٹھ رہا ہے اور ریاست سے بھی، اس لحاظ سے کیونکہ جس طریقے سے یہ صورتحال بنی ہوئی ہے، ریاست سے بھی لوگوں کو اعتماد اور مایوسی کے ایک فضا بنی ہوئی ہے. اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل ابھی الیکشن تو نہیں ہے. یہ الیکشن جس طریقے سے ہوئے ہیں اس کا مسائل کے حل کی طرف تو کسی نے توجہ نہیں دی، یا وہ بیس نہیں بنا کہ ہم آگے جا کے ان مسئلوں کو حل نکال سکیں. ساتھ ہی ساتھ ہمارے خیبر پختونخوا کے صوبے کو ایک تجربہ گاہ بنایا گیا ہے. یہ تیسری بار ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو وہاں پر اقتدار دیا گیا ہے. ہم پہلے سے محرومیت کے شکار تھے اور اب مزید محرومیت کے شکار بننے جا رہے ہیں. یہ اگر اس لیے کیا گیا کہ بیلنس بنانے کے لیے، بیلنس وہ کرنے کے لیے کہ یہ تصور کیا جائے کہ دیکھیں جی ان کو تو ایک پارٹی کو تو خیبر پختونخوا میں حکومت یا ان کی اکثریت آئی ہے، وہ بیلنس دکھانے کے لیے جس نے بھی کیا ہے وہ ہمارے لیے، خاص کر چھوٹے صوبوں کی جو قوم پرست پارٹیاں ہیں، جو نیشنلٹیز پہ نیشنلزم پہ بات کرتے ہیں یا نیشنلسٹ پارٹی ہیں، ان کو تو بالکل ایک طرف سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے. تو یہ لہٰذا ایسے صورتحال میں ہم سمجھتے ہیں کہ ان الیکشنز کے نتیجے میں جو کچھ بھی سامنے آیا ہے اس کے لیے ایک ہائی پاورڈ کمیشن بنایا جائے. ہم پارلیمنٹری کمیشن کے حق میں نہیں ہے. پچھلی دفعہ بھی 2018 میں بھی الیکشن کے بعد ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنی اس کی تحقیق کے لیے، لیکن انہوں نے ایک اجلاس کر کے اس کے بعد کوئی الیکشن اجلاس اس کے بعد ہوا بھی نہیں. تو لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہائی پاورڈ جوڈیشل وہ ہو، اور اس میں جنہوں نے بھی، چاہے آر اوز ہیں، چاہے جو بھی ہیں، آر اوز کے پیچھے جو تھے یا وہ کر رہے تھے، ان سب کی نشاندہی کی جائے، اور جو بھی اس میں ملوث ہو ان کو
قانون کے کٹہرے میں لایا جائے. یہ قوم کے ساتھ ناانصافی ہے, قوم کے ساتھ غداری ہے, اور یہ اس طریقے سے اگر ملک کو چلانا ہے تو یہ ملک آگے نہیں چل سکے گا. ہماری معیشت جو ہمارا مین مسئلہ ہے, اس کو ایسے الیکشنز کے بعد اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کو تقویت ملے گی ہماری معیشت کو, تو وہ مجھے نہیں نظر آ رہا ہے. ہر ایک ادارے کو چاہیے کہ اپنے دائرہ کار میں رہیں. جو الیکشن میں اب تک مداخلت ہوئی ہے ہر ایک الیکشن میں, میرا خیال ہے کہ اس کا نتیجہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, اور اس نتیجے سے کوئی بھی مطمئن نہیں ہے. اگر اس ملک کو SIFC کے ذریعے چلانا ہے, کہ SIFC اس کا ڈرائیونگ فورس ہو اور اسی کے ذریعے اس ملک کو چلانا ہے, تو پھر تو اس الیکشن کی کوئی معنی نہیں رہتی ہیں, کیونکہ جو بھی حکومت میں ہوگا اس کے اوپر بھی قطعاً ہوگا کہ وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکے گا اس لحاظ سے. تو یہ الیکشن اور اس کے پیچھے جو تارے کھینچ رہے ہیں, ان سب چیزوں کو سامنے لانے کی ضرورت ہے. اور ملک میں اسٹیبلٹی تب آئے گی جب ملک میں ہر ایک ادارہ اپنے اس میں کام ہو. الیکشن کمیشن کی کارکردگی مایوس کن رہی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ صرف الیکشن کمشنر نہیں بلکہ جو ممبران بھی ہیں ان سب کی کارکردگی الیکشن یہ کیئر ٹیکر حکومت کے دوران بھی اور اس کے بعد بھی یہ ان کے جو کارکردگی رہی ہے وہ متنازع کارکردگی رہی ہے, جس کے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو الیکشن کمشنر اور جو ممبران ہیں ان کو فوری طور پر استعفیٰ دینے کی ضرورت ہے. کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ استعفیٰ دے, کیونکہ انہوں نے ملک کو ایک ایسے بحران میں ڈال دیا ہے. انہوں نے اور جن اداروں نے اس میں مداخلت کی ہے, اس دفعہ اگر آپ دیکھیں تو بہت سے سیاستدانوں نے, پولیٹیکل پارٹیز کے بڑوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ پیسوں کا استعمال ایسے ہوا کہ جیسے اس سے پہلے اس طریقے سے پیسوں کا استعمال پہلے کبھی نہیں ہوا. ہماری پہلے بھی 18ویں ترمیم کے وقت بھی جب ہم اس کا حصہ تھے تو ہم نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ کیئر ٹیکر حکومت نہیں ہونی چاہیے. جو بھی پارٹی حکومت میں ہو وہی اسی کی اس میں الیکشن کرائے جائیں اور الیکشن کمیشن کو مضبوط بنایا جائے. ہماری اب بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ کیئر ٹیکر کے وقت میں اور قوتیں جو ہیں وہ مضبوط ہو جاتی ہیں, اور ان قوتوں کو تقویت وہ اپنا من مانی کرتے ہیں. تو اس لیے کیئر ٹیکر کے جو ہے یہ شک جو ہے, جیسے پہلے 1973 کانسٹیٹیوشن کے جو اصل جو اوریجنل 1973 کانسٹیٹیوشن تھا اس میں کیئر ٹیکر کا کوئی ذکر تک نہیں ہے. یہ تو جنرل ضیاء الحق کے وقت میں کیئر ٹیکر کا یہ سلسلہ آیا ہے. باقی ملکوں میں بھی کیئر ٹیکر نہیں ہے, ہندوستان میں نہیں ہے, بنگلہ دیش میں نہیں ہے, کسی اور حکومت میں کسی اور ملک میں کیئر ٹیکر نہیں ہے. تو یہاں پر کیوں کیئر ٹیکر کے وقت کا یہ سلسلہ جاری رکھنے کی ضرورت میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے, کیونکہ اس وقت دوسرے قوتیں جو ہیں ان کو تقویت ملتی ہے اور وہ اپنی من مانی کرتے ہیں. تو اس لیے اس کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال اب بنی ہے اس کے لیے سب کو مل بیٹھ کے کوئی ایسا راستہ نکالنا چاہیے کہ ہم اپنے اصل جو مسئلے ہیں ان کی طرف توجہ دے سکیں. ابھی یہ جو عدم استحکام ہے اور جو اسمبلی کے اندر جو شور شرابہ ہے یہ مزید بڑھتا جائے گا, اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. لہٰذا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو مہنگائی ہے
महंगाई की वजह से बहुत से लोग परेशान थे और उसका भी एक असर है इस इलेक्शन के ऊपर। और दूसरा जो सिंपैथी वोट मिला है सियासी पार्टियों को, ये आप देखें जब भी किसी जो मजलूम होता है उसकी तरफ लोग तवज्जो देते हैं। जो आखिरी हफ्ता 10 दिन में जो सज़ाएं सुनाई गई हैं उसकी वजह से सिंपैथी वोट बहुत बड़ा, और उसकी इतनी ज़्यादा बड़ा कि उसको एक इंतकाम की सूरत में लोग निकले हैं। और जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है उसके ख़िलाफ़ ये एक नो कॉन्फिडेंस सामने आई है। तो ये सामने ये चीज़ें को देखते हुए तो हम समझते हैं कि लोगों का रियासत से इत्मीनान उठ रहा है, और ये जमहूरियत नहीं, इससे जमहूरियत कमज़ोर हुई है। जमहूरियत को तक़वियत इस इलेक्शन से, हालांकि जमहूरियत को तक़वियत मिलनी चाहिए इलेक्शन से, इस इलेक्शन से जमहूरियत को तक़वियत नहीं मिली, बल्कि जमहूरियत कमज़ोर हुई है। और पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं उसमें भी वो ये अभी एक वो बन गया, नया नारा बन गया कि आप 45 फॉर्म के वो हैं से जीते हैं कि 47 फॉर्म से जीते हैं, या 8 फरवरी को आपकी क्या पोजीशन थी और 9 फरवरी को क्या पोजीशन थी। तो ये चीज़ें सामने आ गई हैं। मेरा ख्याल है इससे मुल्क को नुकसान पहुंचा है और हमें इस पे अफसोस है। और हमारी ये सिलसिला जो है मीटिंग का भी जारी है, चूँकि आपसे वादा किया था कि 12:30 बजे आपसे बातचीत होगी, उसके बाद हमारा सिलसिला जारी रहेगा। और आइंदा का लाएअमल के लिए अभी हम इसके ऊपर मज़ीद गौर करेंगे। शायद 1-2 और सेशंस भी इसके लिए बुलाने पड़ें ताकि हम सही तज्ज़िया कर सकें और अपने पार्टी का जो लाइन है उसको और पार्टी को सही सिमत में ले जा सके। ये हमारा अभी ये काम है, टास्क है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला जो भी वो होगा, हम अपने कौम के साथ, हमें अपने अवाम के साथ शाना बशाना खड़े होंगे। उनके जो इश्यूज़ हैं उन पे बातचीत हर एक उसके ऊपर उठाएंगे, चाहे हमें बाहर हर किस्म की जो भी हो जद्दोजहद हो, उसके लिए पार्टी को हम तैयार कर रहे हैं और उसके लिए जद्दोजहद करने के लिए हम दिन रात अपना एक किरदार अदा कर रही है। 18वीं तरमीम की भी बात हो रही है कि शायद ये जो कुछ हुआ ये किसी का मास्टर प्लान यही था कि इसी तरीके से ये इलेक्शन का रिज़ल्ट सामने आए ताकि एक पार्टी को एक सूबा दिया जाए और सेंटर में भी ऐसी सूरत हाल बने कि कोई उस तरीके से काम ना हो सके। और 18वीं तरमीम के लिए के ख़ात्मे के लिए और NFC में जो सूबों की जो शेयर है उसको कम करने के लिए ये मंसूबा बनाया गया है। लेकिन हम 18वीं तरमीम के हक़ में हैं। 18वीं तरमीम से सूबों को तक़वियत मिली है, उनको इख्तियारात मिले हैं, उनको वसाइल मिले हैं, बल्कि हम तो समझते हैं इसमें भी ज़्यादा इजाफ़ी वो करना चाहिए। वक्त ये है अब कि एक नया इमरानी माहदे की तरफ मुल्क जाए और सब मिल बैठ के एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर दस्तखत करें ताकि मुल्क सही तरीके से इकाइयों की जो तहफ़्फ़ुज़ है वो भी सामने आए और उनको तक़वियत भी मिले, उनको ज़्यादा इख्तियारात और ज़्यादा उनके जो अपने वसाइल के ऊपर इख्तियार का हक़ उनको हासिल हो। तो ये हमारे चंद एक बातें थी जो इस वक्त तक मैं आपसे अर्ज़ कर सकता हूँ। आपके सवालात हों तो आपको गिला किससे है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से है, इदारों से है? आपने वजाहत नहीं की। आप जी मैं बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट ने जो किरदार अदा किया बिल्कुल वो तो वाज़ेह है और उससे मुल्क में जमहूरियत को
تقویت نہیں ملی، نقصان پہنچا ہے۔ خان صاحب 2018 تک آپ کے پی کی حکومت میں شامل رہے ہیں، اس کے بعد 2018 میں بھی آپ آؤٹ ہو گئے، اب 24 میں بھی، ابھی جماعت اسلامی بھی آؤٹ ہو گئی ہے، این پی بھی احتجاج پہ ہے۔ مستقبل میں آپ کوئی ایسا لائے عمل بنائیں گے کہ جو پارٹیاں ابھی الیکشن سے آؤٹ ہیں آپ سب اکٹھے ہو کے حکومت کے خلاف یا اس طرح کی کمپین شروع کریں گے؟ اسی پہ بات چیت ہو رہی ہے ابھی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ مشترکہ طور پر ایک لائے عمل بنانے کی ضرورت ہے، ایک نیریٹو کے ساتھ آنے کی ضرورت ہے، اور جو بھی خاص کر جو چھوٹے صوبوں کی جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں ان کو سب کو کے ساتھ مل کے ایک ایسا لائے عمل بنانے کی ضرورت ہے تاکہ کل ہمارے مینڈیٹ پہ کوئی ڈاکہ نہ ڈال سکے۔ خان صاحب، بلوچستان میں جو قومی جماعتیں ہیں، جو نیشنلسٹ ہیں، ان کا کردار بھی پارلیمنٹ میں محدود کر دیا گیا ہے، ایسے الزامات سامنے آئے ہیں۔ کے پی میں بھی کچھ مخصوص جماعتیں جو ہیں وہ ابھر کر سامنے آئی ہیں اور کچھ کو ڈاؤن کیا گیا ہے۔ ایسا کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا ایسا کوئی نیا سیاسی فارمولہ بنایا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ یا کسی مقتدر ادارے کی جانب سے؟ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ بالکل، ان کے جب ان کی مداخلت اتنی تھی تو مداخلت کس لیے کر رہے تھے؟ وہ اسی لیے کر رہے تھے کہ بعض قوتوں کو سائڈ لائن کیا جائے اور اپنی مرضی کے لوگوں کو لایا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا گیم پلان تھا، اور اس گیم پلان کے اوپر انہوں نے عمل کیا، اور جس کا نتیجہ ابھی آپ کے سامنے ہے۔ کوئی بھی اس سے مطمئن نہیں ہے۔ کیا مرکز میں نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کی جو حکومت ہے آپ کو اپنا جو ٹینیور ہے وہ پورا کرتی دکھائی دے رہی ہے یا حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جو مسائل ہیں ملک کے، اور خاص کر آئی ایم ایف کی جو ابھی کنڈیشنلٹیز آئیں گی، تو مجھے تو نہیں لگتا اس میں جو بوجھ ہے سارا عوام پہ پڑے گا، اور اس لحاظ سے بلکہ یہ جو الائنس ہے جب وہ دیکھیں گے کہ بھئی ایک حکومت ان پاپولر ہو رہی ہے، وہ تو خود اپنے آپ کو نکالیں گے اس الائنس سے، اور یہ حکومت مجھے نہیں نظر آتی کہ یہ زیادہ دیر پا ہوگی۔ تحریک انصاف کی جانب سے مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطے بھی جاری ہیں۔ محمود چغزئی کو انہوں نے اپنا صدارتی امیدوار بھی نامزد کر دیا ہے۔ اختر مینگل وہ بھی خائف نظر آ رہے ہیں۔ کیا آپ بھی وہ جو ایک ممکنہ طور پہ کوئی نیا اتحاد سیاسی جماعتوں کا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیا آپ اس کا حصہ بنیں گے؟ آپ سے کوئی رابطے ہوئے؟ ہمارے سے ہوئے تھے، مولانا فضل جب سب سے پہلے مولانا صاحب سے ہوئے تھے، اس کے بعد دوسرے ہمارے پاس آئے تھے، اسد کیسر صاحب کی سربراہی میں کمیٹی آئی تھی، اور انہوں نے یہی کہا تھا، ایک ان کے جو ایک پوائنٹ ہے اس کے ساتھ تو ہم متفق ہیں کہ الیکشن میں داندھی ہوئی ہے۔ ہمارا ان کا صرف یہ ہے کہ ہم جس صوبے میں ہم سمجھتے ہیں کہ داندھی ہوئی ہے وہاں پر ان کی اکثریت ہے، تو یہ ایک تضاد ہے۔ ایک منیمم پوائنٹ پہ ہمیں اس لحاظ سے کوئی اعتراض نہیں ہے، اس پہ مل بیٹھ کے ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہم آپ کو جواب دیں گے جب ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کی میٹنگ ہوگی، تو یہ ایک موضوع ہے جس کے اوپر جو زیر بحث ہے، اور اس کے بعد ہی اس کا ایک لائحہ عمل ہم طے کریں گے۔ بہت شکریہ جی، تھینک تھینک یو۔ ہاں بالکل۔ یو